شام کے ایک مشہور تابعی کا بیان ہے کہ حکیم لقمان کالے کلوٹے نوبی غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے انہیں 23.5 مسکال کے عوض خریدا تھا۔ حکیم لقمان اسی کے گھر کام کرتے تھے۔ حکیم لقمان کا آقا شطرنج کھیلنے کا بڑا شوقین تھا۔ وہ شطرنج کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ ایک دن وہ اس شرط پر شطرنج کھیل رہا تھا کہ فریقین میں سے جو ہار جائے وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا، بصورت دیگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانے کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا، جس کا تعین جیتنے والا ساتھی کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا شطرنج کی وہ بازی ہار گیا۔ جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا، تم کھیل ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہر کا پورا پانی پیو یا پھر فدیہ دو۔ آقا نے پوچھا، فدیے میں کیا چاہتے ہو؟ جیتنے والا بولا کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ حکیم لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے فیصلے کے لیے ایک دن کا موقع دو۔ جیتنے والے نے ایک دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت رنجیدہ ہوا اور وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا۔ شام کے وقت حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر گٹھلی لادے ہوئے آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا انتہائی رنج و غم کے عالم میں نڈھال ہے۔ حکیم لقمان نے آقا کو سلام کیا اور ان کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ان کے آقا کا معمول تھا کہ جب وہ حکیم لقمان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کی حکمت بری باتیں سنتا، مگر آج آپ کا آقا منہ لٹکائے مایوس بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا، آقا کیا ماجرا ہے؟ آپ افسردہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات دہرائی، مگر آقا نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر حکیم لقمان نے زور دے کر پوچھا، آخر آپ اس قدر گمسم کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے درد کا اظہار کیجیے۔ اگر میں آپ کے دکھ کا مداوا نہیں بن سکتا تو آپ کے دکھ درد میں شریک تو ضرور ہو سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی حل کرنے کا میرے پاس کوئی نسخہ نکل آئے جو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو۔ آقا نے یہ بات سن کر انہیں شدید رنج و غم کا سبب بتا دیا۔ پوری داستان سننے کے بعد حکیم لقمان نے آقا کو تسلی دی اور کہا، آپ بالکل شکستہ خاطر نہ ہوں، میرے پاس اس شرط سے بچ نکلنے کا طریقہ موجود ہے۔ آقا نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حکیم لقمان نے سمجھایا کہ جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ نہر کا سارا پانی پیو، آپ اس سے اطمینان سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں۔ آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازماً کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے گا تو آپ اسے فوراً کہیں، ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا۔ وہ جب یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر اس کا اصرار باقی نہ رہے گا۔ یوں آپ کو اس شرط سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آقا کو دانش مند غلام کی ترکیب بڑی اچھی لگی اور وہ اس کے دل کو قدرے سکون ملا۔ اگلے دن صبح جب اس کا جیتنے والا ساتھی آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو، تو آقا نے کہا، بہت اچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا؟ تو اس کے ساتھی نے کہا، نہر کے کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا، بہت اچھا، اب تم یوں کرو، پہلے تم نہر کے بہاؤ کو روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ ساتھی بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا نے کہا، پھر تمہاری شرط بھی مفقود اور ہماری شرط بھی مفقود، اور یوں معاملہ بخیر و خوبی ختم ہو گیا۔ یوں آقا بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔